اسٹینڈرڈ پہ بنتی ہیں، کس معیار پہ ہمارے یہاں کلاسز بنتی ہیں. تم اپنے یہاں کلاسز بنائے جاؤ، تم کسی کو چھوٹا بناؤ کسی کو بڑا بناؤ، لیکن ہم ایک مرکز پہ جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب سب ایک مرکز پر آ گئے، ایک کلاس میں کھڑے ہو گئے. اب ان میں بلند وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے، جو پرہیزگاری میں بلند ہے، جس کے اعمال احسن ہیں، جس کے اعمال اچھے ہیں. اب وہ بلند ہے، اب کوئی بلند نہیں ہے، کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے. ہمارے گھر کامیابی، تمہارے یہاں کامیابیوں کی سند دی جاتی ہے طاقت دیکھ کے، تمہارے یہاں کامیابی کی سند دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے بلندی دیکھ کے. تمہارے یہاں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے دولت دیکھ کے، تمہارے یہاں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے شہرت دیکھ کے. ہمارے یہاں نہیں دیا جاتا. اگر ہمارے یہاں دیا جاتا ہوتا تو پھر قرآن مجید فرعون کو کامیاب کہتا، قرآن مجید حامان کو کامیاب کہتا، قرآن مجید نمرود کو کامیاب کہتا، قرآن مجید شداد کو کامیاب کہتا. ان میں سے کسی ایک کو بھی قرآن مجید نے کامیابی کی سند نہیں دی. کہا دولت کامیابی نہیں ہے، شہرت کامیابی نہیں ہے، تقویٰ کامیابی ہے. کہا کہ دولت کامیابی نہیں، شہرت کامیابی نہیں، طاقت کامیابی نہیں، اسٹیٹس کامیابی نہیں، تقویٰ کامیابی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کامیاب ہے وہ جو اپنے نفس کو بچا کر لے گیا ہے. صلوات بھیجیں محمد تو پانچویں گھاٹی حج کی گھاٹی. کہا اس لیے بلایا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ کلاسز کیا ہوتی ہیں، آؤ ہم تمہیں بتائیں کیٹاگریز کے بہت بات جو تم سب کو کیٹاگریز میں بہت کلاسز ہم بتائیں کلاسز کسے کہتے ہیں، کیٹاگریز کسے کہتے ہیں. اور اس کے بعد چھٹی گھاٹی طہارت کی گھاٹی. طہارت کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ طہارت کا اتنا ضروری ہے طہارت کرنا کہ کہا پشار قبر سخت ہو جاتا ہے. پشار قبر ہوتا ہے جو لوگ کے وقت پہ غسل نہیں کرتے ہیں، غسل واجب ہو گیا اور غسل نہیں کیا گیا تو کہا کہ پشار قبر سخت ہو جاتا ہے، اس کے بعد قبر کی منزل سخت ہو جاتی ہے. کہا کہ غسل واجبی، باوضو رہنا، طہارت نجاست کو دور کرنا، یہ ساری چیزیں طہارت میں آتی ہیں. لیکن لغت معصوم میں ایک چیز اور بھی طہارت ہے. یہ سب تو ظاہری طہارتیں ہیں. کیا یہ کافی ہے؟ کیا فائدہ اس طہارت کا کہ ہاتھ پاک ہو لیکن ہاتھ کے اعمال پاک نہ ہو، زبان پاک ہو لیکن زبان کا کام پاک نہ ہو. حاضرین مجلس قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ طہارت کرنے والوں کو پاک رکھتا ہے، اللہ طاہر رہنے والوں کو پاک رکھتا ہے. تو کیا صرف جو 3 دفعہ اپنے اوپر پانی بہا لیتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں؟ نہیں، لغت معصوم میں صرف 3 دفعہ پانی ڈال لینا طہارت نہیں ہے، بلکہ لغت معصوم میں طہارت یہ ہے کہ ظاہر بھی طہارت ہو، باطن بھی طہارت ہو، دونوں کو پاک ہونا ضروری ہے. بھائی آنکھیں بھی پاک ہوں اور آنکھوں سے جو چیزیں دیکھی جائیں، جو منظر دیکھے جائیں وہ بھی پاک ہونے چاہیے. کہا انسان کی سماعتیں بھی پاک ہونی چاہیے، انسان کی زبان بھی پاک ہونا چاہیے، انسان کے ہاتھوں کا عمل بھی پاک ہونا چاہیے. کہا اللہ صرف ظاہری طہارت کو دوست نہیں رکھتا، ظاہری طہارت کو پسند نہیں کرتا. کہا کہ جب ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطن پاک ہونا ضروری ہے، جس کا باطن بھی پاک ہوگا اللہ اسے دوست رکھتا ہے. صلوات بھیجیں محمد ساتویں اور آخری گھاٹی کہ جس میں 500 سال تک کے لیے اس لیے قید کر لیے جائیں گے کہ ظلم کیا ہے. روزہ رکھا ٹھیک ہے، نماز پڑھی ٹھیک ہے، ان سے زکوٰۃ بھی دیتے رہے وہ بھی ٹھیک ہے، حج بھی کرائے وہ بھی ٹھیک ہے، پاک و پاکیزہ رہتے تھے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر ظلم ہو گیا، یہ خلق خدا کا معاملہ ہے. خدا ابھی تک جو معاملات تھے، نماز اور روزے حج کے معاملات، طہارت کی، وہ سب خدا کے معاملات تھے، لیکن یہ خلق خدا کا معاملہ ہے. کا ظلم نہیں، ظلم اگر کر دیا تو 500 سال تک کے لیے ایک گھاٹی میں قید کر دیے جاؤ گے. تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ظلم بہت عام ہے، اور وہ ظلم یہ ہے کہ کسی طاقتور کے ذریعے کسی کمزور پر ظلم ہو جائے، کسی طاقتور کے ذریعے. اور یہ چیزیں تو بڑی عام ہیں، کسی ہمارے نوجوان بچے نے کسی مزدور کو پیٹ دیا جائے گا،
اخلاقیات میں اور تربیت اولاد میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچپن سے ہم اولاد کو یہ بتاتے رہیں کہ ظلم نہ ہونے پائے تمہارے ذریعے سے. اور پھر بچے بڑے فخر کے ساتھ بڑے پراؤڈ کے ساتھ گھر پہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ آج تو اس کی ایسی ٹھکائی تھی, ایسا ٹھوکا, اس کو یاد کرے گا. اور ہم لوگ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں. فوراً منع کیجیے, اس کو بتائیے کہ آج تم طاقتور ہو لیکن تم سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہے, اس کی لاٹھی بے آواز ہے. کسی کمزور پر ظلم کر کے خوش مت ہونا. یہ بہادری نہیں ہے کہ کمزور پر ظلم ہو جائے. تو حاضرین مجلس سے ایک ظلم یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کمزوروں پر, مزدوروں پر, رکشے والوں پر ظلم کر دیتے ہیں. اور ایک ظلم اس سے بھی زیادہ ہے, وہ ہے زبان کا ظلم. کیونکہ بڑی مثل مشہور ہے کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا, زبان کا زخم نہیں بھرتا. یہ بہت بڑا گھاؤ ہے, بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی کے زبان سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس سے اس کے دل میں زخم آ جائے, اس کے دل میں فرق آ جائے. اور اسی لیے زبان کے لیے امام زین العابدین الاسلام نے فرمایا کہ زبان کو اسی لیے 32 دانتوں میں قید کر کے رکھا گیا ہے. اگر منہ میں ٹیڑھی بیڑی چلے گی تو دانتوں سے کٹ کے خون اب خان ہو جائے گی, اور اگر معاشرے میں ٹیڑھی بیڑی کرے گی چلے گی تو یہ معاشرے میں خون بہا دے گی. سب سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے تو وہ زبان ہے. سب سے زیادہ جو فتنہ برپا کرتی ہے, فساد برپا کرتی ہے, تو وہ زبان برپا کرتی ہے. اور وہ زبان کس طرح برپا کرتی ہے کہ خود امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو زبان پوچھتی ہے جسم سے کیا حال ہے تمہارے, تو وہ کہتا ہے ابھی تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر تو ٹھیک رہنے دیتا ٹھیک رہے. تو وہ پوچھتی ہے میں کیا کرتی ہوں, تو کہ تو چلتی ہے تب فساد پھیلتا ہے, تو چلتی ہے تب خون بہتا ہے, تو چلتی ہے تب فتنہ ہوتا ہے. وہ ایسے ہی تو نہیں کہا جا رہا, قول امام ہے, اسی کی وجہ سے سارے فساد برپا ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ زبان کی تکلیف دہ چیز جو ہوتی ہے, تکلیف دہ ظلم ہے, وہ یہ ہے کہ انسانوں کے عیب کو بے پردہ کر دیا جائے, کسی کے عیب پہ سے پردہ اٹھا دیا جائے. ہوتا ہے نا, ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کی کبھی کبھی تو وہ برائیاں بھی بیان کر دی جاتی ہیں جو ہوتی بھی نہیں ہیں, خود اس کو بھی بیچارے کو پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں, وہ برائیاں بیان کر دیتے ہیں. سب سے بڑا ظلم ہے. قدرت کہہ رہی ہے تم دوسروں کے پردے اٹھاؤ گے, اگر ہم نے تمہارا پردہ اٹھا دیا, اگر ہم نے تمہارے عیب دوسروں کو دکھا دیے, تو جو دوسروں کا پردہ نہیں رکھتا پروردگار پھر اس کا بھی پردہ نہیں رکھتا. جو دوسروں کی عزت کا خیال نہیں کرتا اس کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا جاتا. وہ حاضرین مجلس سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ زبان کا ظلم ہے. خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی زبان کا ظلم کرے, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہماری زبان کے ذریعے سے کسی مومن کے دل کو ایسی تکلیف پہنچ جائے جو نہیں پہنچنی چاہیے, جو نہیں پہنچنی چاہیے. کیونکہ علامہ دستگیر شیرازی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ظلم اگر اس طرح کا ہو گیا تو کہا 500 سال تک کے لیے گھاٹی میں قید کر دیے جاؤ گے. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں کہ جب توفیق گناہ تو ہے انسان کو, لیکن توفیق توبہ نہ, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ نے جس وقت کے اللہ نے پروردگار نے انسان کو, اولاد آدم کو توبہ کی نعمت عطا فرمائی تو شیطان بہت چیخ چیخ کے رویا تھا, بہت رویا تھا. کہا تھا یہ تو بڑی عظیم نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے جو اولاد آدم کو عطا ہو گئی. اب میں اس سے گناہ کرا بھی لوں اور اگر یہ دل سے توبہ کر بھی لے تو بخش تو یہ پھر بھی دیا جائے گا. شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی تھی, اور شیطان کو اس وقت بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ جب کوئی مومن دل کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہ کی توبہ کر لیتا ہے. لیکن خلوص یہی ہے, خلوص یہی ہے کہ توبہ کی جائے تو اس خیال کے ساتھ کہ پروردگار جو آج ہو گیا اب نہیں ہوگا. میرے مالک یہ نہ ہو کہ تو تب معاف کرنے والا, تیرے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ گناہ بھی ہوتے رہیں گے, توبہ بھی ہوتی رہے گی. اگر اس نیت کے ساتھ توبہ کی گئی تو ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہے. کہا توبہ کرو تو اس نیت کے ساتھ کرو, پروردگار آج گناہ کر دیا میرے معبود, تو معاف کرنے والا ہے, تو مددگار ہے, تو رحم کرنے والا ہے, معاف کر دے, اب آئندہ کبھی یہ گناہ. جو اس طرح سے توبہ کرتے ہیں ان کے گناہ قبول ہو جاتے ہیں. حاضرین مجلس
بس میں اب اپنے بیان کو سمیٹ رہی ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ سمجھیے کہ یہ مجلسیں بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح سے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کیا، اس طرح سے یہ فرش عزا بچھوا کے حسین کے نام پہ ہمارے اوپر اس نے بڑا کرم کیا. کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے ایسی کلاس کھلی ہو، جس کے لیے ایسا انسٹیٹیوٹ کھلا ہو جہاں اس طرح کے ٹاپک پہ ڈسکس ہوتی ہو، جہاں ہم آپس میں جب ہم کچھ بیان کرتے ہیں کسی کے بارے میں تو ہم کسی کو انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہتے کہ اس نے وہ کیا، لیکن انسان کو خود پتا ہوتا ہے اس نے کیا کیا ہے. جب خود پتا چل جاتا ہے تو وہ بارگاہ رب العزت میں توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. بہت بڑی نعمت ہے یہ مجلس ہے. اس لیے میں اپنے چاہنے والوں سے اور سید کونین کے چاہنے والوں سے ہاتھ جوڑ کے ہمیشہ ایک التجا کرتی ہوں کہ ان مجلسوں کی عزت کو برقرار رکھیں. ان مجلسوں میں ترقی کا باعث تو بنے، ان مجلسوں کو کم کرنے کا باعث نہ بنے، ان کی عظمت کو تنزلی کا باعث نہ بنے، ان مجلسوں کی عظمت کو کم کرنے کا باعث نہ بنے، بلکہ روز بروز اس میں ترقی کرتی جائے. عقیدے کی ترقی بہت بڑی ترقی. اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا تو پھر ایمان بھی مضبوط نہیں. ایمان بیکار ہے، بالکل بے جان ہے ایمان اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو. اور عقیدہ یہی ہے، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ یہ وہ فرش عزا ہے جس میں سید کونین تشریف لاتے. لہٰذا جب اس فرش عزا پر آیا کیجیے تو اسے چوم کے داخل ہوا کیجیے، چوم کے قدم رکھا کیجیے، اور ساتھ میں یہ ذہن میں خیال رہے کہ یہ وہ فرش عزا ہے جس پر حسین کی ماں آ کر بیٹھتی ہے. ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، سیدہ آ کر اس فرش عزا پر بیٹھتی ہے. فرش عزا نہیں ہے، یہ جنت کی زمین ہے، یہ سرزمین جنت ہے اہل عزا. اس لیے بڑا احترام، اور ساتھ ہی جب بھی آئیں تو دلوں کی قدورتوں کو دور کر کے آئیں، دلوں کے بغض کو دور کر کے آئیں، صاف دلی کے ساتھ آئیں. اور یہاں پر آنے کے بعد پھر دنیاوی خیال نہ آئے، نہ کسی بات پر، سوائے یہ کہ جب دوران مجلس کوئی بات ہوتی ہے تو مومنین کو جو مسکراہٹ آتی ہے وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ مسکراہٹ ہے. کیونکہ اگر آپ غور سے سنیں گے نہیں تو آپ مسکرائیں گے نہیں، اور جو غور سے سنتا ہے مجلس کو اور اس تک میسج پہنچ جاتا ہے اور اس مجلس پہ خوش ہو کے مسکراتا ہے، میرا دل اور میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہوں گے. ایک صلوات کیجیے محمد. تو دوران مجلس سے ریلیٹڈ بات پہ مسکرانا منع نہیں ہے، بلکہ اچھا عمل ہے. لیکن مان لیجیے کہ دوران ماتم، دوران مرثیہ، ذکر حسین، مصائب حسین کے دوران اگر مسکراہٹ لبوں پر آ جائے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ سید عالم کا دل رک جاتا ہوگا. تم یہاں آ کے مسکرا رہے ہو، کسی کے گھر ایک جنازہ نکل جاتا ہے تو تم سوگوار بن کے جاتے ہو. میرے گھر سے 72 جنازے نکلے تو تم کیسے مسکرا سکتے ہو؟ ویسے الحمدللہ اللہ کی شکر ہے کہ میں نے یہاں پر اس طرح کی چیز نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی میں بچوں کے لیے میسج دیا کرتی ہوں، میں اپنے چھوٹوں کے لیے میسج دیا کرتی ہوں کہ دماغ میں یہ احساس بھی نہ آنے پائے، تاکہ دماغ میں یہ احساس بھی نہ آنے پائے کہ مجلسیں، یہ عزا، یہ ہماری برپا کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور نے شام کے گھر میں برپا کی تھی، ایک بہن نے برپا کی تھی یہ مجلس عزا. حاضرین مجلس، دیکھیے یہ اتنی بڑی عزت ہے ہمارے لیے، اور عزت کا معاملہ ایک یہ ہے کہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے عزت کے معاملے میں کہ ہارڈ ٹو گیٹ بٹ ہارڈر ٹو مینٹین، کہ عزت کا حاصل کرنا مشکل ہے لیکن عزت کو برقرار رکھنا، اس کو مینٹین رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو یہ مجلسوں کی عزت جو ہمیں مل گئی ہے بڑی مشکلوں سے، بڑی قربانیوں سے ملی ہے، بڑی قربانیاں، بڑے خون بہے ان مجلسوں کے لیے. تو جب مل ہی گئی ہے بڑی مشکلوں سے ملی ہے، لیکن اس کو مینٹین رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اب آپ کے قربانیوں کی ضرورت ہے، اب آپ کے عقیدے کی مضبوطی کی ضرورت ہے، اب آپ کی خدمتوں کی ضرورت ہے. اور میں یہ فرش عزا، اس کانودہ کی فرش عزا آپ لوگوں کے حوالے کر جانے والی ہوں، اور میں آپ سے یہی امید رکھوں گی کہ میں جب اگلے سال آؤں انشاءاللہ، اگر سید عالم بلاتی ہے، کیونکہ جاتے وہی ہیں جہاں سیدہ بلاتی ہیں، تو میں جب اگلے سال آؤں تو میں چاہتی ہوں کہ میں دیکھوں کہ عقیدے میں اور ترقی ہو.